جیسا کہ اس وقت پورے پاکستان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ زمینی راستے سے زائرین 40 امام حسین علیہ السلام میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے پہلے اعلان ہوا تھا کہ ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کی تہران میں میٹنگ ہوئی ہے، تمام چیزیں طے کر لی گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ زمینی راستے سے زائرین عراق جائیں گے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے بلکہ اربوں روپے اس وقت خرچ کیے ہیں، جو ویزوں کی مد میں عراق منتقل ہوئے ہیں، وہاں ہوٹل بک کیے ہیں، بسیں بک کی ہوئی ہیں، اور یہ غریب لوگ جو عموماً زمینی راستوں سے جاتے ہیں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، مولا علی علیہ السلام کے حرم کی زیارت اور باقی ائمہ کی مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اربوں کے روپے کا نقصان ان لوگوں کا ہوا۔ پہلے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور ہماری حکومت کوئی دوسرا راستہ نہیں بتلاتی، کوئی اور وے آؤٹ نہیں دیتی، اعلان کر دیتی ہے کہ بس اب نہیں جا سکتے، آپ تباہ و برباد ہو، آپ مالی مشکلات کا شکار ہو، آپ کا نقصان ہو، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے چلم کی مناسبت سے عراق جانا ہے، لیکن ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت انڈیا خوش ہوگا اس سے، پتہ چلے گا کہ پاکستان ناامن ہے، اسرائیل نہیں چاہتا، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان پر امن نظر آئے۔ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے اور آ رہے ہیں، بلوچستان سے گزر رہے ہیں۔ آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، جب کیونکہ اچانک حادثاتی سفر نہیں ہے، یہ پلانڈ سفر ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مشکل ترین حالات میں ہوتا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان زائرین کو زیارت سے محروم نہ کریں۔ یہ ہماری عبادت ہے، آپ کی ڈیوٹی فیسیلیٹیٹ کرنا۔ زمینی راستے سے نہیں جا سکتے تو دوسرے راستے بتلاؤ، آپ حکومت ہو، یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران اس پورے ملک کو تباہ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور سب اچھا کی رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس وقت پاکستان کے اندر جتنے